نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، یہاں سے دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا۔ پارہ کی ابتدا میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، تحویل قبلہ کے حکم خداوندی پر ناسمجھ لوگ اعتراض کریں گے کہ مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کا رخ کیوں کرنے لگے۔ اس کا جواب دیا کہ تمام جہات مشرق و مغرب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس طرف چاہے اپنے بندوں کو رخ کرنے کا حکم دے، کسی بندہ کو اعتراض کا حق نہیں۔ اللہ نے فرمانبرداروں اور نافرمانوں میں تمیز کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے کہ فرمانبردار فوراً اسے مان لیں گے اور نافرمان ماننے کی بجائے اعتراضات پر اتر آئیں گے، اور اس طرح مخلص مسلمان اور کافر و منافق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے اعتدال اور میانہ روی کا تذکرہ اور فضیلت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن جب کافر اپنے نبیوں پر تبلیغ رسالت میں کوتاہی کرنے کا اعتراض کریں گے تو امت محمدیہ کے لوگ انبیاء علیہم السلام کے فریضہ نبوت کی ادائیگی پر گواہ کے طور پر پیش ہوں گے، اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان سب کی گواہی دیں گے اور تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دلائل پیش کر دیں، ان اہل کتاب پر تعصب اور ہٹ درمی کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ نماز میں قبلہ کی طرف سفر و حضر میں رخ کرنا ضروری ہے۔ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں، مگر حق کو چھپانے کے مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کا ذکر اور اس کا شکر کرنے کی عادت بنائیں۔ نماز اور صبر کے ذریعہ مشکلات پر قابو پانا چاہیے، اور اسلام کے لیے جانی و مالی ہر قسم کی بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اللہ کے راستہ میں جانی قربانی دینے والے مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ حج و عمرہ کے موقع پر کیے جانے والے اعمال، خصوصاً صفا و مروہ کی سعی، اسلامی شعائر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دلائل اور ہدایت کے واضح احکام کو چھپانے والے لعنت خداوندی کے مستحق ہیں، لیکن توبہ طائب ہو کر اپنا رویہ درست کر کے احکام خداوندی کو بیان کرنے لگیں تو لعنت سے بری ہو سکتے ہیں۔ معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی رحمت تمام مخلوقات کے لیے عام ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس کی رحمت تام ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق، رات دن کی ترتیب، اور انسانی نفع کے لیے پانی میں چلنے والی کشتیاں، بادل، بارش، زمین سے نکلنے والے پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی دلائل ہیں۔ اللہ کے مقابلہ میں معبودان باطل کے ماننے والے قیامت کے دن پچھتائیں گے اور ایک دوسرے سے براءت کا اظہار کریں گے، مگر جہنم سے کسی طرح بھی نہیں بچ سکیں گے۔ قرآن کریم کی اتباع کی تلقین اور قرآن کے مقابلہ میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی مذمت کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو اندھے بہرے کہہ کر جانوروں کی مانند قرار دیا ہے۔ پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم ہے۔ مردار، جاری خون، خنزیر اور غیر اللہ کے لیے نامزد اشیاء کی حرمت کا اعلان، نیز اس ضابطہ کا بیان ہے کہ جان بچانے کے لیے ضرورت کے وقت حرام کا استعمال بھی گناہ نہیں۔ نیکی اور اس کی مختلف اقسام کی فہرست بیان کر دی گئی ہے۔ نیکی دراصل ایمانی بنیاد پر سر انجام پانے والے اعمال ہیں۔ عزیز و اقارب، یتیم و مسکین کے ساتھ مالی تعاون، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام، ایفائے عہد، مشکلات میں حق پر صبر و ثابت قدمی کا مظاہرہ، سچائی کا التزام کرنے والے ہی متقی کہلا سکتے ہیں۔ قصاص اور دیت کے قانون کو بیان کر کے بلا امتیاز اس پر عمل درآمد کی تلقین کی ہے۔ قصاص حیات انسانی ہے اور اس کے تحفظ کا ضامن ہے۔ وصیت کی تلقین کرتے ہوئے کسی پر ظلم و ناانصافی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ روزہ کے احکام اور اس کی حکمتوں کا بیان ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کا سبب اس مہینہ میں قرآن کریم کا نازل ہونا ہے۔ رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے، نیز اعتکاف کے عمل کا تذکرہ ہے۔ روزہ کے ابتدائی اور انتہائی وقت کا بیان، دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر کھانے اور لوگوں کو ناجائز مقدمات میں الجھانے سے باز رہنے کی تلقین۔ قمری مہینہ کے مختلف ایام میں چاند کے چھوٹا بڑا ہونے کی حکمت بتائی گئی ہے کہ بعض یہ جو چاند ہے اسی طرح یہ اللہ کے
بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ اس سے وقت کی ترتیب اور حج وغیرہ کی تاریخوں کی تعیین کی جا سکتی ہے۔ دنیا سے برائی ختم کرنے کے لیے قتال فی سبیل اللہ اور اس کے احکام کا تذکرہ۔ حرمت والے مہینوں کے احترام کا ضابطہ بیان کر دیا ہے، اور ہر چیز کے احترام کا ضابطہ بھی اسی میں ہے کہ حرمت بدلہ کی چیز ہے، لہٰذا احترام کرنے والے دوسروں کے مقدسات کا احترام بھی کریں، تبھی ان کے مقدسات کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ کے دین کے دفاع میں مال خرچ کرنا بھی تباہی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عمرہ اور حج کے احکامات۔ اگر حالت احرام میں خانہ کعبہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیش ہو جائے تو دم دے کر احرام کھول سکتے ہیں۔ حج تمتع یا قران کی صورت میں دم شکر دینا ہوگا۔ احرام کی حالت میں غیر اخلاقی حرکتوں سے گریز کیا جائے، جنسی موضوع پر گفتگو نہ کریں، مساوات کو مد نظر رکھ کر تمام افعال حج کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ جمرات کی کنکریاں 3 دن واجب ہیں، چوتھے دن حاجی کی ثوابدید پر منحصر ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا جائے اور دنیا و آخرت کی بھلائی اور خیر مانگی جائے۔ 2 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے، کبر و نخوت، فساد و ہٹ درمی کے خوگر جو اللہ کی بات کسی قیمت پر بھی تسلیم نہ کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عجز و اخلاص کے پیکر جو اپنی جان و مال اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، وہ اللہ کی رحمتوں اور مہربانیوں کے مستحق ہیں۔ شیطان کی اتباع چھوڑ کر پورے اسلام میں داخل ہونے کی تلقین۔ بنی اسرائیل اور ان پر انعامات خداوندی کا تذکرہ۔ مذہبی اختلافات اور فرقہ واریت کے لیے ضابطہ کا بیان کہ دلائل کی بنیاد پر حق کی اتباع کرنے والے ہدایت یافتہ اور پسندیدہ لوگ ہیں، جبکہ دلائل سے تہی دامن اپنے من مانے نظریات پر چلنے والے قابل مذمت اور گمراہ ہیں۔ جنت کے حصول کے لیے قربانیوں کے لمبے سلسلے اور تکالیف و مشقت کی پرخطر وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جہاد طبیعتوں پر گراں ہے، مگر انسانیت کا اس میں فائدہ ہے۔ دوسروں پر اعتراض کرنے والے خود کو بھی نظر میں رکھیں کہ اپنے کردار پر بھی نظر ثانی کر لینی چاہیے۔ مسلمانوں پر جہاد کے حوالے سے اعتراضات جو کفار کرتے ہیں، وہ کبھی اپنے ظلم اور ناانصافی پر بھی غور کریں کہ وہ مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکتے ہیں، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرتے ہیں۔ ایسی فتنہ پروازی تو قتل سے بھی بدتر ہے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں ابتدائی ذہن سازی کرتے ہوئے ان کے فوائد اور نقصانات میں قابل تلقین باتیں۔ یتیموں کی کفالت کی تعلیم اور نکاح میں توحید پرستوں کو بت پرستوں پر ترجیح دینے کا حکم۔ خواتین کے مسائل جس میں حالت حیض میں اپنی بیویوں سے دور رہنے کا حکم ہے۔ جھوٹی قسم سے بچنے کی ترغیب، بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم ایلا کے حکم کا بیان، طلاق اور عدت گزارنے کا خاص طور پر 3 طلاق کا حکم اور حلالہ شرعی کا بیان۔ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال مقرر کی گئی۔ زچہ و بچہ کی کفالت شوہر کے ذمہ رکھی گئی۔ شوہر کے انتقال کی صورت میں عورت کو 4 ماہ 10 روز عدت گزارنے کا حکم۔ عدت کے ایام میں نکاح یا منگنی کے موضوع پر گفتگو کی ممانعت۔ نکاح کے بعد اگر بیوی سے ملاقات سے پہلے ہی طلاق اور علیحدگی کی نوبت آ جائے تو مہر متعین میں سے نصف مہر کی ادائیگی لازم ہوگی۔ ان شرعی ضوابط کی پابندی اللہ کا حق ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے لیے پریشانیاں اور مسائل پیدا کرنے کے لیے شرعی ضوابط کو پامال نہ کیا جائے۔ نماز کی پابندی اور اس کے اہتمام کی تلقین کہ کسی خوف و خطر کی وجہ سے اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکیں تو سواری پر ہی ادا کر لیں۔ جہاد کی ترغیب دینے کے لیے ایک قوم کا تذکرہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے محض اس لیے نکل بھاگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اور بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت حزقیل کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر جہاد کا حکم اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی تلقین۔ پھر مسلمان حکمران طالوت اور کافر حکمران جالوت کے درمیان مقابلہ کا تذکرہ۔ بنی اسرائیل کی جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے ایک ظالم قوم عمالقہ کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا تو انہیں جہاد کی فکر لاحق ہوئی۔
حضرت شموئیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسلم بادشاہ طالوت کے زیر قیادت جہاد کا حکم دیا۔ طالوت کی عمارت پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی قوت اور جنگی علوم میں مہارت کو اس کی اہلیت عمارت کی دلیل کے طور پر بیان کیا، اور بنی اسرائیل کے مذہبی مقدسات اور حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات پر مشتمل تابوت جو کہ دشمنوں کے قبضہ میں تھا، انہیں واپس دلا کر ان کی تسلی اور دل جمعی کا انتظام کر دیا۔ بنی اسرائیل نے کچھ پس و پیش کے بعد جہاد پر آمادگی ظاہر کر دی۔ طالوت نے جنگی نقطہ نظر کے پیش نظر کچھ پابندیاں عائد کیں، جن میں راستے میں آنے والے دریا سے پانی پینے کی ممانعت بھی شامل تھی۔ بہت سے لوگ اس کی پابندی نہ کر سکے اور جہاد میں شرکت کے لیے نااہل قرار پائے۔ ایک قلیل تعداد جو کہ بعض روایات کے مطابق 313 تھی، جہاد میں شریک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست دے کر اہل ایمان کو غالب کر کے ہمیشہ کے لیے ضابطہ بتا دیا کہ اللہ کی مدد قلت و کثرت کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی، بلکہ ایمان و عمل کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ اور دوسرا ضابطہ یہ بتا دیا کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بعض مومن بندوں کو استعمال کر کے ظالموں کا صفایا کر دیا کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا نظام درہم و برہم ہو کر رہ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی امی ہونے کے باوجود ان تاریخی واقعات کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی نازل کردہ حق کتاب ہے اور آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین واللہ اعلم بالصواب۔